بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے عزیز ساتھیوں، میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نہایت اہم موضوع انتظار حسین اور ان کے ناول بستی کے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری گفتگو کامیاب ہوگی۔ اور انہوں نے اپنا بچپن کا حصہ ہندوستان میں گزارا، پھر پاکستان چلے گئے، تو انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ اتر پردیش کے بلند شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں ڈبائی میں گزارا۔ انتظار حسین کے ادبی کارناموں میں 7 افسانوی مجموعے، گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور اور خالی پنجرہ ہیں۔ ان مجموعوں میں کل 104 افسانے ہیں۔ 5 ناول چاند گہن، دن اور داستان، بستی، تذکرہ اور آگے سمندر ہے۔ ایک اسٹیج ڈرامہ خوابوں کے مسافر اور 2 ٹی وی ڈرامے نفرت کے پردے میں اور پانی کے قیدی، اور ایک سفر نامہ زمین اور فلک انہوں نے لکھے۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کا خطاب پیش کیا۔ بستی کی کہانی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بستی روپ نگر سے شروع ہوتی ہے۔ ذاکر اس ناول کا اہم کردار ہے۔ ہجرت کا کرب اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ ذاکر کے علاوہ دیگر کرداروں میں والدین، صابرہ، عرفان، افضال، سلامت وغیرہ ہیں۔ انتظار حسین 1923 میں دسمبر 21 کو ڈبائی بلند شہر میں پیدا ہوئے، یعنی 21 دسمبر 1923 کو ڈبائی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حالانکہ تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اور وفات 2 فروری 2016 کو لاہور میں ہوئی۔ والد کا نام منظر علی تھا۔ انتظار نے طالب علمی کے دور میں اقبال اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر شاعری شروع کر دی تھی، لیکن چند فلمیں لکھ کر شاعری ترک کر دی، چند نظمیں لکھیں۔ انتظار حسین روزنامہ امروز لاہور، روزنامہ آفاق لاہور، نوائے وقت اور روزنامہ مشرق سے وابستہ تھے۔ انتظار حسین نے ادبی جریدہ خیال میں 1953 میں جاری کیا، جس کے صرف 3 شمارے نکلے، اور انتظار ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے۔ ان کا پہلا اسٹیج ڈرامہ خوابوں کے مسافر ہے۔ انتظار کا پہلا مطبوعہ افسانہ قیومہ کی دکان ہے، جو ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اور انتظار حسین کو ان کے ناول بستی کے لیے آدم جی ایوارڈ دیا جا رہا تھا، جسے لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے ناول میں چاند گہن پہلا ناول ہے، بستی دوسرا ہے، اور پھر جو ہے چاند گہن پہلا ناول ان کا ہے، اور بستی دن اور اس کے علاوہ تیسرا ناول ہے ان کا دن اور داستان، اور چوتھا ان کا تذکرہ ناول ہے، اور 5واں آگے سمندر ہے۔ کلیات جنم کہانیاں، یہ اس کی پہلی جلد ہوئی، اس کے بعد دوسری جلد جو ہے 2 جلدوں میں چھپی۔ اور ان کی جو ہے تنقید جو ہے علامتوں کا زوال اور نظریے سے آگے، یہ انہوں نے تنقید میں لکھا۔ تذکرہ ان کا تھا جس کا نام بچوں کے لیے ایک لکڑہارے کا بیٹا، اور بستی جو ناول ہے یہ 1980 میں ادارہ ادبیات لاہور سے شائع ہوا، اور اس کا انتساب انہوں نے عسکری صاحب کے نام کیا، اور اس کا موضوع جلا وطنی ہے، اور اس ناول کو ایک طرح سے آپ بیتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو انتظار حسین انہوں نے اس کی شعور کی رو کا اس میں بہتر استعمال کیا ہے اس ناول میں، اور ایک عرصے کے بعد انتظار حسین کا ناول بستی سامنے آیا، جس میں شعور کی رو اور ماضی کی بازیاب پیش کی گئیں۔
اور سب سے مقبول اور کامیاب ناول اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ناقدوں نے متفقہ طور پر اسے ایک بہترین ناول تسلیم کیا ہے۔ اس ناول میں قاری کا واسطہ بیک وقت جذبات کی کئی لہروں سے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے خود قاری بھی اپنے ماضی کی بھولی بسری یادوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ناول ہمیں ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہند پاک کی جغرافیائی تقسیم سے حاصل کبھی نہ ختم ہونے والا درد، اور پھر بنگلہ دیش کے بننے پر انسانوں کی امیدوں، آرزوؤں اور خوابوں کے ٹوٹ جانے کے بارے میں وہ تفصیلات مہیا کرتا ہے جو ہمارے دل کے نرم تاروں کو چھو لیتی ہے۔ بستی کی کہانی ہندوستان کی ایک چھوٹی سی بستی روپ نگر سے شروع ہوتی ہے، جو انتظار حسین کے اپنے گاؤں ڈبائی سے مختلف نہیں۔ اس بہانے مصنف نے اپنے گاؤں اور وہاں رہنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کی ان محبت آمیز اور پرخلوص یادوں کو تازہ کیا ہے جو اب اس کے لیے خواب ہو چکی ہیں۔ اس ناول میں روپ نگر ہندو مسلم اتحاد کی جیتی جاگتی مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ، ان کا رہن سہن، طور طریقے، انداز گفتگو، سب کا بیان کر کے انتظار حسین نے ہندوستان کی بے مثال رواداری، باہمی خلوص و یگانگت اور قدیم تہذیب کی بیشبہا اقدار کی پیروی کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ ذاکر ناول کا ہیرو ہے، سارے واقعات اسی کے کردار کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ اس نے بچپن میں دنیا کے وجود اور انجام کے بارے میں بہت کچھ سن لیا تھا، اور دگتن فوقتن اس کا اظہار اس کی کمزوری بن گیا تھا۔ ان واقعات کے بیان میں انتظار حسین نے ہندو مسلم دیومالائی عناصر کا سہارا بھی لیا ہے۔ ذاکر نے اپنے ابا کے منہ سے کبھی سنا تھا، دنیا اپنے انجام کو پہنچ جائے گی جب کلام کرنے والے چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، جب حاکم ظالم ہو جائیں گے اور رعایا کھاک چاٹے گی۔ لیکن کم سنی میں ذاکر اپنے باپ کی ایسی فلسفیانہ اور عالمانہ باتوں کو سمجھ پانے سے قاصر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے سمجھ میں آئی، جب اسے زندگی کو برتنے کا وسیع تجربہ ہوا، تب اسے ان باتوں کا مفہوم بخوبی سمجھ میں آنے لگا۔ بستی میں تعاون پھیلنا اور اس کی وجہ سے بستی کا ویران ہو جانا اور بی اماں کی بشارت ہونا، پھر اس کی تعبیر کے طور پر بستی کا پھر سے آباد ہو جانا، ایک ایسا استعارہ ہے جس کے تار ناول کے تمام مواد کے ساتھ ساتھ اس کے آخری صفحات سے بھی جڑے، اور ویران ہو جانے پر ذاکر کو اسے پھر سے آباد کرنے کے لیے پھر کسی بشارت کا انتظار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ماضی کی یادوں کا ہی کرشمہ ہے۔ ناول کے ابتدائی حصوں کو انتظار حسین نے بڑی کامیابی اور چابک دستی کے ساتھ اس کے خاتمے سے منسلک کیا ہے۔ ناول کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور کسی بھی لمحہ قاری کا تجسس ٹوٹنے نہیں پاتا۔ بستی کا پس منظر ہند پاک کا سب سے درد انگیز اور افسوسناک سانحہ یعنی تقسیم وطن ہے۔ انتظار حسین نے ذاکر کے ذریعے تقسیم کے اس عمل میں صرف اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس وقت بیشتر لوگوں کے ساتھ ہونے والی طرح طرح کی ناانصافیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ ہجرت کا کرب اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو چھوڑ کر ایک اجنبی ملک میں پناہ لینے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر جذبات کا ایک وسیع ریگستان پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں کسی طرح اپنی جڑوں سے کاٹ کر ایک نئی زمین پر لگا دیا جاتا ہے جہاں کی آب و ہوا ان کے موافق نہیں۔ ان باتوں میں اظہار کی سطح پر ایک جملے میں کئی مفاہیم پوشیدہ نظر آتے ہیں۔ انتظار حسین نے اس ناول میں ہندوستان کی تقسیم کے سانحے کے بعد وجود میں آنے والے نئے پاکستان میں مہاجروں کے ساتھ ہونے والے ناروا بلکہ ظالمانہ سلوک کے بیان میں اپنا سارا زور صرف کر دیا ہے۔ یہاں ان کی کامیابی کا پیمانہ اپنے درد کو قاری کا درد بنا دیتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد مشرقی پاکستان کو ختم کر کے بنگلہ دیش کی تشکیل کے عمل میں انسانیت کی پائمالی اور انسانی زندگی کا پھر نئی مصیبتوں سے روبرو ہونا اور اس کے مناظر کو بڑے ہی کربناک انداز میں بیان کیا ہے۔ انتظار حسین نے اپنے ناول کے ذریعے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہر سیاسی انقلاب خواہ کتنا ہی دل خوش کن ہی کیوں نہ ہو، اپنے ساتھ انسانیت کی تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے، پھر چاہے یہ انقلاب تقسیم ہند ہو یا تقسیم پاکستان۔ یہ ناول ہماری توجہ اس وقت کے پاکستان کی صورتحال کی طرف مبذول کراتا ہے، جب وہاں کے ہنگامہ خیز ماحول میں ہر لمحہ جنگ کا خوف، بلیک آؤٹ کی دہشت طاری رہتی تھی۔ ہر ذہن میں بس ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا، جنگ ہوگی یا نہیں۔ انتظار حسین نے اس ماحول کی عکاسی میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے۔
انہوں نے ذاکر کے ذریعے اپنے جذبات کو جس طرح پیش کیا ہے، جاڑے کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، جنگ کی راتیں اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ انتظار حسین نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے حالات میں انسان کے پاس صرف ماضی کی یادوں کا سہارا رہ جاتا ہے، یادیں جو ایک گھنا جنگل ہوتی ہیں جہاں درختوں کے دل فریب سائے میں بیٹھا جا سکتا ہے، یادیں جو ایک وسیع و عریض ریگستان میں کسی نخلستان کی طرح ہوتی ہیں اور انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے دکھ درد کو بھول کر کچھ سکون کا احساس کرا دیتی ہیں۔ انتظار حسین نے بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ یہ دکھایا ہے کہ کس طرح ذاکر اپنے ماضی کی یادوں کو یکجا کر کے اپنے ذہن میں ایک نئی بستی آباد کر لیتا ہے اور بیرونی دنیا میں جب بھی وہ غم و آلام سے دوچار ہوتا ہے تو فوراً اپنی اسی بستی میں پناہ لے لیتا ہے جہاں اسے مسرت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے اس ناول میں نہایت کامیابی کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے بنتے بگڑتے رشتوں کی بھی مختلف استعاروں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کبھی انہیں آدم کے دو بیٹوں سے مثال دی ہے تو کبھی کچھوے اور ہاتھی سے، کبھی ضحاک کی کہانی کے دو سانپوں سے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سی دیومالائی باتوں کو اپنی باتوں کے اظہار کا وسیلہ بنایا ہے۔ بستی میں ذاکر کے علاوہ دوسرے کردار بھی ہیں جو اپنے وجود کا احساس کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ذاکر کے والدین صابرہ، عرفان، افضال، سلامت وغیرہ، ان سب کرداروں کی پیشکش میں انتظار حسین پورے طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سبھی اپنے اپنے طبقوں کی مناسب نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کرداروں میں افضال کا بھی کردار ہے جو ہمیں اس لیے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو چوہے کہتا ہے اور خود کو بیک پائپر سمجھ کر ایک دن سماج میں پھیلے ان مہلک چوہوں کو سمندر میں دھکیل دینے کا منتظر ہے۔ اس کی نظر میں پورا سماج خوبصورت اور بدصورت انسانوں میں بٹا ہوا ہے جن کی فہرست وہ اپنی ڈائری میں بناتا رہتا ہے، لیکن ناول کے آخر میں وہ تمام خوبصورت انسانوں کو فہرست سے کاٹ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی طیب آدمی نہیں رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ سبھی کبھی کردار کسی نہ کسی شکل میں اپنے ماضی کی بازیات میں مصروف نظر آنے کے ساتھ اپنے وجود کا جواز پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ اشاریہ کتنا مکمل اور خوبصورت ہے کہ ذاکر کے والدین اپنے بزرگوں کے گھر کی چابیوں کو اس طرح امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے ایک نہ ایک دن انہیں ہندوستان واپس ہی لوٹنا ہے۔ افضال کی نانی ہندوستان واپسی کی مراد دل میں دبائے وہیں پاکستان میں دفن ہو جاتی ہیں۔ ناول کے اختتام میں جب پورا پاکستان سلگ رہا ہے تو ذاکر کی یادوں میں محفوظ پرانی باتوں میں نیا مفہوم پیدا ہونے لگتا ہے۔ جب دانا چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے، یہ جوتے کے تسموں سے کے باتیں کرنے کا وقت ہے، تب ذاکر اپنے دوستوں کے ساتھ ویران اور اجڑے پاکستان کو دیکھتا ہے اور کھو جاتا ہے۔ اس کی یادوں کی ڈور پھر اپنے ماضی سے جڑ جاتی ہے اور وہ پھر کسی بشارت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو اور پاکستان میں پھیلی ساری وبائیں دور ہو جائیں۔ انتظار حسین کا ناول بستی اپنے بیانیہ کی جدت، اپنے استعاروں کی ندرت، اپنے انداز پیشکش میں اپنی مثال آپ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اردو کے افسانوی ادب میں ایسے جامع اور دلچسپ ناول کم ہی دیکھے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو نہایت کامیاب ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔